جب رمضان کے بابرکت مہینے میں افطاری کے ٹائم بھوک سے بے حال ایک مسافر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو ایک غریب صحابی نے اس کی ایسی خدمت کی کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسجد نبوی میں نماز عصر کے بعد ایک مسافر پیش ہوا جس کا چہرہ پیلا اور لباس پھٹا بھوک سے بے حال تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور گڑ گڑا کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں بھوک اور پیاس سے بے حال ہوں، میری مدد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ نے گھر پیغام بھیجا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جواب آیا کہ گھر میں صرف پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو آج رات کون مہمان بنائے گا، اللہ اس پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر پہنچ کر اہلیہ سے پوچھا کہ تھوڑا سا کھانا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم، بچوں کے لائق تھوڑا سا کھانا ہے۔ ابو طلحہ نے فرمایا، بچوں کو کہانی سناؤ اور سلا دو، اور جب ہم دسترخوان پر بیٹھیں تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا۔ ہم اندھیرے میں اپنا منہ ایسے چلائیں گے کہ جس سے لگے ہم کھانا کھا رہے ہوں، جس سے مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے اور اسے شرمندگی نہ ہو۔ امی سلام نے بچوں کو کہانی سنا کر سلا دیا، اور جیسے ہی کھانا شروع ہوا امی سلام نے چراغ بجھا دیا۔ اندھیرے میں ابو طلحہ اور امی سلام ایسے منہ چلا رہے تھے جسے لگتا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا۔ مہمان بے فکر ہو کر پیٹ بھر کر کھانا کھاتا رہا، اور رات میں میاں بی بی اور ان کے بچے بھوکے سو گئے، مگر دل مطمئن تھے کہ رسول اللہ کے مہمان کی خدمت کر دی۔ فجر کی نماز کے بعد جب ابو طلحہ مسجد میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، کل رات تم نے جو مہمان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ عرض پر بہت خوش ہوا۔ اسی موقع پر قرآن کی سورت الحشر نازل ہوئی، اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود فاقے سے ہوں۔ اس سچے واقعہ کا مقصد یہ ہے کہ اس رمضان میں اپنی افطاری میں ایک غریب یا ایک مسافر کو اپنی افطاری میں ضرور شامل کرے۔ چاہے آپ کے پاس خرچ کم ہی کیوں نہ ہو، بانٹنے سے برکت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملتی ہے۔